اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج ہمارا چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب ہم لفظ با لفظ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کو محاورتاً ترجمہ دیکھیں گے۔ تو آج یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہے ان کا آگے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یا منادہ ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا بنی یعنی بیٹو، یہاں اولاد، اسرائیل یعنی کہ اے اسرائیل کی اولاد۔ اذکروا، یہاں اذکروا یعنی کہ تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر جو میں نے تم پر انعام کیا۔ تو یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر عنایت کی۔ واو اور انی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اور دوسرا کہ یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہان والوں کو فضیلت یہ دی تھی کہ ان کی نسل میں جو ان کے اندر ان کی اولادوں میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے، اس لیے ان کی فضیلت پوری دنیا کے پورے جہان والوں پر ان کو یہ فضیلت ہے۔ پھر یہ جو نعمت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یاد رہے کہ یہاں بنی اسرائیل یعنی کہ یہود اور نصارہ تھے، وہ بھی بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یاد کرو یہ سب۔ اب ان لوگوں پر تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے باپ دادا تھے جو آگے تھے، ان پر یہ فضیلت کی تھی، لیکن ان لوگوں کو سنایا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمارے اندر یہ نبی آئے، ہمارے اندر وہ نبی آئے، یہ بڑے بڑے نبی آئے۔ وہ ان سب کا جشن لیتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، ہم نے تم پر یہ نعمت کی اور تم نے یہ کیا۔ حالانکہ وہ جو ابھی چل رہے تھے یہودی اور نصارہ جو مدینے میں تھے، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرے وہ؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ تو ڈرو وَاتَّقُوا اور تم سب ڈرو یومن ایک دن سے۔ اب دن کون سا؟ لا نہیں تجزی بدلہ دیں گے، نفسن کوئی نفس، تجزی نفسن کوئی نفس بدلہ نہیں دے گی، یا پھر کوئی نفس کام نہیں آئے گی، ان سے نفسن کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی۔ تو کیا کون سے دن سے؟ یومن، واتقوا یومن ڈرو اس دن سے یعنی کہ قیامت کے دن سے ڈرو جب حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وقت لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو اس وقت کوئی بھی جان دوسری جان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جان یہ کا مطلب کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو کام آئے گا نہیں، جس کے جیسے اعمال ہو اس کو ایسا بدلہ دیا جائے گا۔ واو اور لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واو اور لا يقبل منها، يقبل قبول کیا جائے گا، منها ان سے، شفاعت سفارش، ولا يقبل قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، شفاعت کوئی بھی سفارش۔ واو اور لا نہیں يؤخذ منها عدل، لا نہیں یؤخذ لیا جائے گا، منہا ان سے، نہیں لیا جائے گا ان سے، عدل بدلہ۔ واو اور لا نہیں ہم ان کو، ینصرون مدد کی جائے گی۔ تو ولا یقبل منہا شفاعت کوئی بھی سفارش ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی کے لیے کوئی سفارش کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے گا کہ بھئی میرا بیٹا ہے تو یہ کوئی سفارش کرنا چاہے گا، تو بھی اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ولا یؤخذ منها عدل یعنی ان سے کوئی عوض میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی، یعنی کہ کچھ چیز دے کر اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن کوئی چیز دے کر ہم ہمارے گناہوں سے بچ جائے اور عذاب سے بچ جائے، تو کوئی بھی عدل کوئی بھی بدلہ کے طور پر اس سے نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور
ان سے کوئی بھی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ان کی آخرت کا دن ایسا ہے, حساب کتاب کا دن ایسا ہے کہ اس وقت کوئی بھی انسان دوسرے کے کام نہیں آئے گا, نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا, اور نہ ہی ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. پھر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, واو اور اذ جب, یاد کرو جب, نجیناکم ہم نے تم کو بچایا, ہم نے تم کو نجات دی, من آل فرعون, آل فرعون سے. آل فرعون کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فرعون کی جو بادشاہت میں قبطی لوگ تھے, یعنی کہ فرعون کے جو لوگ تھے وہ, تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اللہ تعالیٰ یہ احسان ان کو جتلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا تو تم کیا کرتے تھے. اب فرعون کیا کرتا تھا یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں تکلیف دیتا تھا برے عذاب سے. اب تکلیف کس طرح دیتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یذبحون ابناءکم, یذبحون وہ ذبح کرتے تھے. یہاں آل فرعون ہے, فرعون اکیلا نہیں بلکہ آل فرعون. یذبحون وہ سب ذبح کرتے تھے, ابناءکم تمہارے بیٹوں کو, واو اور یستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے, نساءکم تمہاری بیٹیوں کو, تمہاری عورتوں, یہاں نساءکم یعنی تمہاری عورتوں کو. تو وہ کس طرح جب دیتا تھا, وہ تکلیف دیتا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے, یعنی کہ وہاں تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے, ان کی اولادوں میں سے جو اولاد تھی ان سب میں سے کیا کرتا تھا, ان کے بیٹے کو وہ ذبح کر دیتا تھا, اور اگر لڑکی ہو یعنی کہ عورتیں ہو تو اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا, وہ زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, واو اور فی میں ذالکم, یہ اس میں, فی ذالکم اس میں, بلاء اجمائش ہے, عظیم بڑی, یا بلاء کے ساتھ عظیم آئے گا. بلاء عظیم یعنی بہت بڑی اجمائش ہے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, یعنی یہ بھی بنی اسرائیل کی اجمائش تھی, اللہ نے ایک اجمائش رکھی ہوئی تھی. واو اور اذ فرقنا بکم, یاد کرو جب, فرقنا ہم نے پھاڑا, بکم تمہارے لیے, البحر سمندر کو. تو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا, جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب جا رہے تھے تو ان کے پیچھے آل فرعون اور ان کی فوج اس کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے آ گئے تھے. اب آگے جاتے جاتے بیچ میں سمندر آ گیا, تو سمندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا یاد کرایا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ تمہارے لیے ہم نے پھاڑ دیا, البحر سمندر کو, پھر انجیناکم پھر تمہیں نجات دی, یعنی تم سب کو بچا لیا. اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل اس سمندر پھاڑنے سے جو راستہ ہو اس میں گزر گئے اور سمندر پار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انجیناکم پھر ہم نے بچا لیا, یعنی کہ اگر فرعون کی قوم آ جاتی تو ان کو پکڑ لیتی, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے ان سب کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور کیا کیا, اغرقنا ہم نے غرق کر دیا, آل فرعون فرعون کی قوم کو, فرعون کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. یعنی کہ سمندر میں وہ بھی وہ راستے سے چلنے لگے, تو جب وہ بیچ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جیسا تھا ویسا کر دیا, اور فرعون کی جو آل فرعون تھے سب کے سب کو ان میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ. واو اور انتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے, تنظرون یعنی تم دیکھ رہے ہو, لیکن یہاں تم دیکھ رہے تھے جب فرعون اس میں غرق ہوا تو آل فرعون تو بنی اسرائیل وہ سمندر پار کر چکے تھے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے پیچھے فرعون اور فرعون کی قوم اس کا لشکر آ رہا ہے, اور سمندر کے بیچوں بیچ آ کر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک کر دیا. تو اس میں جو غرق ہو رہے تھے تو وہ سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا ہے. اب یہاں ہے کہ نجینا, یہ مضارع کا صیغہ ہے, یعنی ہم نے بچایا. ہم یہاں اصل میں ترجمہ ہوگا ہم بچاتے ہیں. اسی طرح تنظرون تو تم دیکھ رہے ہو, ایسا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ اذ آئے گا, ایجا آئے گا, تو یہاں اذ کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں. جہاں بھی یہاں یسومونکم ہے, یہ سب کے سب مضارع کی صیغے ہیں. پھر یہاں ہے یذبحون, یہ بھی مضارع کا, یعنی کہ وہ ذبح کریں گے یا کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں ترجمہ ہمارے بزرگوں نے بھی ترجمہ ماضی میں کیا ہوا ہے, اس لیے ہم بھی لیتے ہیں ترجمہ کیا ہوا لیتے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, واو اور اذ جب, یاد کرو جب,
वाअदना हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन रातों 40 रातों का मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया। तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन के लिए बुलाया था, 30 दिन और 30 रातों के लिए। फिर उसमें इजाफा करके अल्लाह ताला ने 40 रातें और बढ़ा दी, यानी कि 40 दिन और 40 रातें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था। फिर आगे क्या हुआ, सुम्मा फिर इत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। सुम्मा फिर यानी कब, फिर कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर कोहे तूर पर चले गए 40 दिन और 40 रातों के लिए, फिर उसके बाद जो उनकी कौम थी बनी इसराइल वो पीछे रह गई थी। तो उन्होंने क्या कहा, इत्तखज़्तुमुल इज्ल, तखज़्तुम यानी पकड़ना और बनाना, यह है बनाना, तुमने बनाया अल इज्ल यानी बछड़े को, तो तुमने बछड़े को बनाया, यानी कि बछड़े को माबूद बनाया, इलाह बनाया और उनकी बंदगी करने लगे। मिन बाद ही यानी उसके बाद, तो उसके बाद यानी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को जाने के बाद। वाव और अंतुम जालिमून, और तुम जालिम हो। यह अंतुम जालिमून का तर्जुमा होगा तुम जालिम थे, लेकिन ईद की वजह से हम करेंगे कि तुम जालिम हो। सुम्मा फिर अफौना हमने दरगुजर किया, हमने माफ किया, अनकुम तुमसे, यानी फिर हमने तुमको माफ कर दिया। उन्होंने बछड़े को बनाया, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। मिन बादी ज़ालिक, इसके बाद यानी जो ये जब बात पूरी हो रही उसके बाद। लअल्लकुम तशकुरून, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम सब शुक्र अदा करो। वाव और इद आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदुन। वाव और ईद जब याद करो, जब आतैना हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब यानी हुक्म। वाव और अल फुरकान यानी फर्क करने वाली, जो इंसानों में गलतफहमी होती है और हक और बातिल में वो फर्क नहीं कर सकते, तो उनके लिए फर्क करने वाली जो अल्लाह की किताब है उसको भी फुरकान कहा जाता है, इसलिए कुरान को फुरकान कहा गया है। यानी अगर कोई बातें बनी इसराइल की आती हो, यहूदी की आती हो, वो लोग भी अंबिया के बारे में उनके पास भी बहुत मवाद है, तो उनमें क्या गलत है और क्या सही है उसका फर्क करेगी कुरान। हमारे पास कोई हदीस आएगी तो क्या हदीस सही है गलत है, तो वो उसका भी फर्क करेगी कुरान, तो ये भी फुरकान है। तो एक तो अहकाम आ गए अल किताब यानी अहकाम की अल्लाह का हुक्म आए ये करो वो करो, और तुम्हारे अंदर जो गलत बातें आ गई है तो उसको फर्क कर, उसको सही है या गलत है वो समझने के लिए फुरकान अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी दी थी। लअल्लकुम ताकि तहतदुन, ताकि तुम हिदायत पाओ यानी सही रास्ता देखो। वाव और इद काल याद करो, जब काल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिकौमिही अपनी कौम को, या कौमी ऐ कौम, ऐ मेरी कौम, या मुनादा है बुलाने के लिए, कौमी ऐ मेरी कौम, इन्नकुम यकीनन तुम, जलम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने आप पर। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वइद काल मूसा लिकौमी या कौमी इन्नकुम जलमतुम अनफुसकुम, कि ऐ मेरी कौम तुमने अपने आप पर जुल्म किया। वजह बताइए बित्तिखाज़ी कुमुल इज्ल, तुमने इज्ल को बछड़े को बनाया, यानी कि तुमने बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। तो क्या करो, फतूबु इला बारिकुम, तो तुम सब तौबा करो, इला की तरफ, बारिकुम अपने पैदा करने वालों की तरफ तुम तौबा करो। और फक्तुलू अनफुसकुम, और तुम अपने आप को कत्ल करो। ज़ालिकुम ये सब यानी ये तौबा और कत्ल ये सब खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिकुम तुम्हारे पैदा करने वालों के पास। फताबा अलैकुम फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, ताबा अलैकुम उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, यानी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो हुआ वही तव्वाब बहुत तौबा कबूल करने वाला, और रहीम हमेशा रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला जब भी बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, और बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम भी, रहम भी करने वाला भी है। यह तफसीरों में आता है कि बनी इसराइल की कौम थी, तो जिन्होंने, एक तो उसमें दो फिरके हो गए, एक तो जिन्होंने
बछड़े को माबूद बनाया था वो, और जो उनको रोक रहे थे, यानी कि जो बछड़े को माबूद नहीं बनाया उन लोगों ने। तो तफसीरों में आता है कि जो बछड़े को माबूद नहीं बनाया उन लोगों ने उन लोगों का कत्ल किया जिन्होंने माबूद बनाया था, यानी शिर्क किया था, उन लोगों को कत्ल किया था, और इसमें भी अपने अपने रिश्तेदार ही थे। इसलिए यहाँ ये फक्तुलू अनफुसकुम का तर्जुमा ये करते हैं कि वो अपने आप को कत्ल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने बताया है हमें कि फतूबू इला बारिकुम, कि तौबा करो अल्लाह की तरफ, यानी कि तौबा करो, और अल्लाह ताला अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करने वाला है। साथ में अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया यहाँ कि फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ताला उन सबको माफ कर दिया, और अपनी सिफात बताई कि हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नहु हुवा तव्वाब, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहीम है। तो यहाँ ये फा का मतलब अगर और लेंगे तो कत्ल करेंगे, तो कत्ल का तर्जुमा होगा कि उन सबको कत्ल कर दिया। लेकिन फा का मतलब या लेंगे कि तुम तौबा करो या फिर तुम अपने आप को कत्ल करो, यानी कि अगर तुम तौबा नहीं करते तो तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। ये अगर तर्जुमा हम लेंगे तो लगता है कि ये तर्जुमा सही है, लेकिन बुजुर्गों ने हमें यह समझाया कि उनमें से उनको कत्ल कर दिया। हालांकि यहाँ ये मतलब नहीं होता कि सबको कत्ल कर दिया। उन लोगों ने तौबा की थी, क्योंकि बनी इसराइल बार बार जुल्म करते थे और बार बार तौबा कबूल करते थे, और अल्लाह तो तौबा कबूल करने वाला है। और बताते हैं कि यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे कोई जुल्म होता है, किसी का कत्ल होता है, तो कत्ल के बदले में कत्ल किया जाता है, और अगर उसने तौबा की अल्लाह के बारे में, अल्लाह के पास, फिर भी उसका कत्ल किया जाता है। यानी कि एक तो अल्लाह का हुक्म था कि किसी को कत्ल मत करो, तो वो बड़ा गुनाह हुआ, और कत्ल जिसका किया गया तो यानी कि अल्लाह के बंदे का जो हुकूक थे वो पामाल कर दिया, तो उसकी वजह से उनको कत्ल किया जाता है। तो उसमें कत्ल भी होता है और तौबा भी करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से यहाँ ये बताते हैं कि ये इस तरह हुआ कि उन्होंने तौबा भी की और कत्ल किया गया। लेकिन याद रहे कि ये बात है बंदों की, कि बंदों का गुनाह किया तो उनको कत्ल हुआ, और गुनाह अल्लाह का किया तो तौबा की। लेकिन यह शिर्क ये अल्लाह का गुनाह है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना अल्लाह का गुनाह है, तो वो सिर्फ तौबा से ही अल्लाह माफ कर देता है। फिर ये वईद कुल तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, वाव और ईद याद करो जब कुल तुमने कहा, तुम सबने कहा या मूसा, ऐ मूसा, लन हरगिज नहीं, नुअमिना हम यकीन नहीं करेंगे, लक तुम पर हम हरगिज यकीन नहीं करेंगे, हत्ता यहां तक के नरल्लाह हम देखे अल्लाह को जहरतन जाहिर एलानिया। तो ये कौम ऐसी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौजिज़े बताए थे, फिर भी वो क्या कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि याद करो जब तुमने कहा कि अय मूसा हम यकीन नहीं करेंगे तुम पर, हरगिज हम यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि तुम अल्लाह को हमें दिखाओ कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने क्या किया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो क्या हुआ, अख़ज़तकुम उन्हें पकड़ लिया, तुम सबको पकड़ लिया, साइक़तु बिजली ने उन सबको पकड़ लिया, व अंतुम तंज़ुरून और तुम देख रहे थे। तो एक बिजली उन पर कड़की और उन सबको हलाक कर दिया। अब हलाक कर दिया का तर्जुमा क्यों कर रहा हूं यहां में कि आगे आता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, सुम्मा फिर बअसना हमने उठाया, कुम तुमको, मिन बादी उसके बाद, मौतिकुम तुम्हारे मौत के बाद, यानी कि यहाँ बिजली उन पर गिरी तो वो मर गए, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर से उनको उठाया, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, यानी कि अल्लाह ताला ने फिर से उनको उनके मौत के बाद उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि लअल्लकुम आगे आ गया, ताकि तुम तशकुरून तुम सब शुक्र अदा करो, यानी कि अल्लाह ताला का तुम शुक्र करो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बार बार बनी इसराइल नाफरमानी किया करते थे, बार बार अल्लाह उन पर इनामात किया करते थे। वह जल्लना अलैकुमुल गमाम व अंजलना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, वाव हरफे अतफ, व जल्लना हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, अल गमाम बादल का, हमने तुम पर बादल का छाया किया, वाव और अंजलना हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मन्न वस्सलवा और सलवा, मन्ना और सलवा, कुलू तुम सब खाओ, मिन से तय्यिबाती पाक, मा जो रज़क़नाकुम हमने तुमको रिज़्क़ दिया या फिर हमने तुमको दिया। तो अल्लाह ताला ने एक और एहसान किया कि जब शहरा में थे, वो जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले थे तो आगे शहरा है, तो शहरा में थे, वहां धूप बहुत थी,
کوئی سایہ نہیں تھا اور وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کا چھایا رکھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ اور من و سلوا، وہ من و سلوا، من سلوا تفسیروں میں آتا ہے کہ من جو صبح میں شبنم گرتی ہے وہ اس کے جیسی کچھ چیز آتی تھی جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور سلوا یعنی کہ سلوا نام کا ایک پرندہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلما ان پر نازل کیا، یعنی کہ وہ دے دیا ان کو کھانے کے لیے، اور حکم کیا دیا کولو من طیباتی، اور پاک میں سے کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ان میں سے پاک پاک چیزیں وہ سب تم کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر احسان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ وہ اور ما ظلمونا، نہیں ظلم کیا ان لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا، اللہ پر کوئی ظلم کر بھی نہیں سکتا۔ وما ظلمونا، ہم پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنے آپ کو، یظلمون، وہ ظلم کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کی وہ ناشکری کیا کرتے تھے، تو وہ ان لوگوں نے ناشکری کر کے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ پر وہ لوگ ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ واو حرف عطف، اذ قلنا، جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، القریۃ، بستی، جب یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم سب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو یہاں جب صحرا میں وہ بھٹک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی بتائی کہ اس بستی میں تم سب داخل ہو جاؤ، پھر کولوا منہا، تم سب کھاؤ اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے تم سب کھاؤ، حیث، جہاں سے، تم چاہو، رغدن، پیٹ بھر کے، یعنی خوب کھاؤ، تم اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، اور جہاں بھی چاہے، کہیں بھی سے بھی تم کھا سکتے ہو بستی میں، یعنی وہاں جو بھی کچھ ہوگا ان میں سے تم جو بھی چاہو وہ کھاؤ، اور جتنا بھی چاہو تم سب کھاؤ، وادخلوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجدن، سجدے کی حالت میں، اور دوسرا کیا کہا کہ اس بستی میں دروازے میں جب تم جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، واو، اور قولو، اور تم سب کہو، حطۃ، حطۃ یعنی ہماری مغفرت کر دو، ہمیں معاف کر دو، اور تم یعنی مغفرت طلب کرتے ہوئے، اس سجدہ کرتے ہوئے اور مغفرت مانگتے ہوئے تم جاؤ، نغفر لکم، نغفر، میں معاف کر دوں گا، لکم، تمہارے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کا، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، واو، اور سنزیدو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، محسن، احسان کرنے والوں کو ہم ان قریب زیادہ دیں گے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے، تم اس دروازے سے سجدے کی حالت میں جاؤ گے اور پھر حطۃ کہتے ہوئے جاؤ گے تو ہم تم کو ایسے اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، بدل، انہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا، کیا بدل دیا، قولا، بات، غیر الذی، سوا اس کے کہ جو، قیل، کہا گیا، لہم، ان کو جو کہا گیا تھا اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ تو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننا ظلم ہے، تو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ بات نہ کہی بلکہ اس بات کو بدل دیا۔ اور انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا، ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا، رجزن من السماء، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بیما، وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، بیما، اس وجہ سے جو، کانو، وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے تھے، وجہ بتائی، بیما کانو یفسقون، وجہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کی نعمت کا تذکرہ کیا اور بنی اسرائیل نے بار بار ان کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے
اور نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب بار بار دیا. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا جب بھی حکم آئے ہم ان پر عمل کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے, ورنہ ہمارے بھی یہی حالت ہوگی. تو اب یہاں 6واں رکوع مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں 7واں رکوع سے ہم شروع کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.